اب شب برات آنے والی. مولا مولا. پتہ ہے شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں. حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں. شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے. رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں، گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں. نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں. وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. بس آج سچی توبہ کر لو. آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے. اے کریم ہمیں معاف کر دے. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے. توبہ کر لو، اب نہیں کرنے. ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں. آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے. آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے. کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا. غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں. کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا. جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب نماز قضا نہیں کرنی اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں. وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے. اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں. خدا را اس کی عادت بنائیے. اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی، عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاۃ و تسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے.